اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافع الجزان علی اکرم شفیع معظم تاجدار مدحہ سرور کائنات فخر موجودات تخریق صدر وزیر کائنات جانے کائنات بلکہ جانے جہانے کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے اندر درود و سلام نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد محرم شریف کا پہلا جمعہ مبارک ہے جس دے اندر تسی اور میں حاضر ہوں محرم شریف یہ وہ مہینہ ہے کہ اس مہینے کے نال بڑیاں نسبتاں جڑیاں نے اور سب سے بڑی جڑی نسبت ہے وہ امامیت مقام کی نسبت ہے شہدائے کرب و بلا کی نسبت ہے جڑی اس مہینے کے نال جڑی ہوئی ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں اللہ رب العزت کا ایک خاص و خاص کرم ہے ساڑھے اوپر اہل سنت و جماعت کے اوپر کہ اللہ نے ایسے پیارے کا ذکر کرنے کی اللہ سان توفیق دیتی ہے کہ جنہاں کا ذکر کرنے کے نال دنیا کے قبر کے حشر بہتر ہوتا ہے جنہاں کا ذکر کرنے کے نال عرشاں والا خدا بھی راضی ہوتا ہے کہ مدینے والا مصطفیٰ بھی راضی ہوتا ہے جنہاں کا ذکر کرنے کے نال انسان نے گناہ معاف ہو جاتے ہیں جنہاں دے گناہ معاف ہو جاتے ہیں ذکر کرنے کے نال آج اسی اس ہستی کا ذکر کرنا ہے حضرت سیدنا مولانا مولانا حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم دے لفظ جگر سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ سیدہ راکعہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا دے دل پر امام حسن علیہ السلام دے چھوٹے ویر امامہ دے سردار حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام دا ذکر سفر کربلا اسی انشاءاللہ العزیز آج کریں گے آج اسی آغاز کریں گے واقعہ کربلا دا اللہ رب العزت سانو سن سنا کے عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ رب العزت سانو امام علی مقام اور حضور دے ساری اہل بیت کے نال اللہ سانو سچی اور پکی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں آج اسی ذکر کرنے ہیں اس ہستی کا کہ جڑا اللہ نے بھی پیارا ہے اور مدینے والے مصطفیٰ نے بھی پیارا لگتا ہے مدینے والے مصطفیٰ نے بھی پیارا لگتا ہے اور عرشہ والے خدا نے بھی پیارا لگتا ہے جڑے سورج بٹن نے انہوں نے تھوڑا جا کام کرنا سورج بٹن نہیں وہ سورج بٹن تھوڑا جا کام کر دو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جس قربانی کی ابتدا کی تھی امام حسین نے انہیں انتہا کر دی تھی وہ جڑا قرض ابراہیم علیہ السلام نے قربانی والا اپنے سر سے لیا میدان کربلا کے اندر امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ قرض اتار دیتا
سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی قربانی امام علی مقام کی قربانی کے فرق کی ہے. یاد رکھنا یہاں دونوں کی قربانی کے فرق ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے پتر کو لے کے گئے قربانی واسطے، لیکن زندہ واپس لے آئے. ایک لے کے گئے تو زندہ واپس لے کے آئے. امام علی مقام سارے لے کے گئے تو سارے انہیں رستے سے قربان کر دیتے. وہ جڑا پیچھے ایک بچیا امام زین العابدین حضرت سیدنا علی اوسط رضی اللہ تعالیٰ نے جڑے پیچھے بچے نے انہوں نے بھی ساری زندگی امتحانہ نے بچے گزاری ہے. جنہوں نے اکھیاں کے سامنے سارا کچھ اجڑ گیا ہوئے، وہ انسان زندہ نہیں ہوتا، وہ ٹرتا پھرتا وقت گزار رہا ہوتا ہے، اپنی زندگی کے چند لمحہ گزار رہا ہوتا ہے. ایک ہی بچے ہیں امام زین العابدین، باقی سارے اسے قربان کروا دیتے. دونوں نے بچوں فرق قربانی کا کہ وہ ایک لے کے گئے کہ وہ بھی واپس لے آئے، سارے لے کے گئے کہ سارے قربان کروا دیتے. اس واسطے عاشق بول کے کہنا ہے کہ ایک نے من لئی اکھاں تے من لئیاں پٹیاں. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام جڑے ویلے اپنے پتر ابراہیم نے قربان کرن لگے، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عرض کی بابا میں نے قربان کرن لگے اپنی آنکھیاں تے پٹی بن لے آج. اس واسطے عاشق بول کے کہتا ایک دے بن لئی اکھاں تے بن لئیاں پٹیاں، ایک یو دے بن لئی اکھاں تے بن لئیاں پٹیاں. پر کربلا وچ یار نے یارات ڈورا سٹیاں، پر کربلا وچ یار نے یارات ڈورا سٹیاں، یارات ڈورا سٹیاں. کربلا وچ یار نے یارات ڈورا سٹیاں. وہ ایک لے کے گئے، وہ بھی واپس لے آئے کہ سارے لے کے گئے تھے سارے قربان کروا دیتے. گرامی قدر حضرات، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے سارے اپنے قربان کروائے. قرآن مجید فرقان حمید کی جڑی آیات بینات میں پڑھی ہے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. اللہ نے ارشاد فرمایا وہ جڑے میرے رستے تے قتل ہو جان، میرے رستے تے جڑے شہید ہو جان، جڑے قتل ہو جان، فرمایا کہ انہاں نوں مردہ نہ آکھیا جائے. انہاں نوں مردہ نہ آکھیا جائے. بولے نہیں جی یار، انہاں نوں مردہ نہ آکھیا جائے جڑے میرے رستے تے قربان ہو جان، جڑے قتل ہو جان. بل احیاء، فرمایا کہ وہ زندہ ہیں. ولیکن لا تشعرون، فرمایا کہ تہانوں انہاں دی زندگی کا شعور نہیں. اور ایتھے تک فرمایا جڑے شہید دی زندگی کا انکار کرن، اللہ نے فرمایا کہ انہاں نوں عقل نہیں، انہاں نوں شعور نہیں جڑا شہید دی زندگی کا انکار کرے. عرض کی یا اللہ، زندہ انسان جڑا ہوتا ہے نا انہوں کھان دی بھی لوڑ پیندی ہے، انہوں پین دی لوڑ بھی پیندی ہے. کھان پین کے بغیر وہ زندہ نہیں رہ سکتا. زندہ رہن واسطے خوراک کی ضرورت ہے. اللہ نے فرمایا کہ جڑے میرے رستے تے قربان ہو جان، میں انہوں نے خوراک کا بھی انتظام کر کے رکھے ہے. میں انہوں نے رزق کا انتظام کر کے رکھے ہے. پڑھیے قرآن، بولو ذرا سبحان اللہ. سمجھ نہیں آ رہی شہید کینے زندہ ہے؟ آؤ قرآن پڑھیے. اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. پروردگار نے ارشاد فرمایا او جڑے میرے رستے تے قتل ہو جان، جڑے
سمجھ نہیں آ رہی شہید کیویں زندہ ہے نبی کریم نے حجت الوداع دے خطبہ دے اندر ارشاد فرمایا دنیا والیوں میں تہاڈے وچ دو چیزاں چھڈ کے چلے ہاں ایک میں اہل بیت چھڈ کے چلے ہاں ایک میں قرآن چھڈ کے جا رہی ہوں قرآن میری اہل بیت دی شان بیان کرے گی میری اہل بیت قرآن دی عظمت بیان کرے گی اگر تو میری اہل بیت دی سمجھ نہ آئے پھر قرآن پڑھیا جائے اگر تو قرآن دی سمجھ نہ آئے فرمایا پھر تسی میری اہل بیت کو لے آ جایا جائے میں امام علی مقام دی بارگاہ میں عرض کی تھی اے امام علی مقام قرآن دی سمجھ نہیں آ رہی قرآن کہتا شہید زندہ ہے پر سمجھ نہیں آ رہی میرے امام علی مقام جڑے ویلے مدینہ چھڑ کے چلن لگے میرے امام قرآن پہ پڑھ دے علی اکبر بھی قرآن پڑھ رہے امام قاسم بھی قرآن پڑھ رہے سیدہ زینب پاک بھی قرآن پہ پڑھ دیا نے اہل بیت اطہار دے سارے قرآن پہ پڑھ دے رہے امام حسین مدینہ چھڑ رہے نے نالے قرآن پڑھ دے جا رہے قرآن پڑھ دیا یا مدینہ پہ چھڑ دے چڑے ویلے مکے آئے قرآن پہ پڑھ دے مکے تو کربلا دے میدان دے اندر آئے اتنے بھی قرآن پہ پڑھ دے چڑے ویلے 10 محرم دی رات آئی جنہیں بھی قرآن پڑھ رہے رات بھی قرآن پڑھ رہے کدھر اہل بیت اطہار قرآن پہ پڑھ دے امام حسین بھی ساری رات قرآن پہ پڑھ دے علی اکبر قربان ہوئے میرے امام قرآن پڑھی جا رہے قاسم قربان ہوئے میرے امام قرآن پڑھی جا رہے علی اصغر شہید ہوئے میرے امام قرآن پڑھی جا رہے جڑے ویلے میرے امام دیواری آئی میرے امام علی مقام جڑے ویلے شہید ہوئے میرے امام شہید ہونے تو پہلا اللہ دے قرآن دے تلاوت کری جا رہے تلاوت کری جا رہے جڑے ویلے میرے امام شہید ہو گئے پھڑ وکھرا ہو گیا سر وکھرا ہو گیا میں قرآن دی تفسیر کر چلے آجے جڑے ویلے پھڑ وکھرا ہویا سر وکھرا ہویا یزیدیاں نے جڑے ویلے امام علی مقام دا سر نیزے دی نوک دے رکھیا میرے امام نے لب پہ ہل دے سن میرے امام نے فرمایا دنیا والے آؤ بے خلو میرا پھڑ آؤ پہ آجے سارے آنے سے دی نوک دے جے میں قرآن پڑھ کے دس رہا ہوا شہید انج زندہ ہوتا میں قرآن پڑھ کے دس رہا شہید انج زندہ ہوتا ہے فرمایا کہ سارے وکھرا روح بھی نکل گئی ہے موٹیاں ہو گئی ہیں جسم دیاں پر قرآن نیزے کی نوک نے امام نے پڑھ کے دسیا کہ شہید زندہ ہو گئے قرآن نے سمجھ نہیں آ رہی سی کہ شہید کنے زندہ ہو گئے پر امام علی مقام نے قرآن پڑھ کے دسیا شہید کنے زندہ ہو گئے کہ روح نے نکل جاوے سار بھی لیدہ ہو جاوے تاڑ بھی لیدہ ہو جاوے تو قرآن لما کی آ جاوے انہوں زندہ کہتے نہیں میرے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلاموں سیدنا امام علی مقام نے اپنا سب کچھ قربان کر دیتا نبی دی آل نے اپنے آپ کو قربان کر دیتا اپنی آن نہیں دیتی اپنی جان دے دیتی اچھا بولے تو سبحان اللہ ایسے بات پہ عاشق بول کے کہتا ہے کہ صدقے صبر اے صدقے صبر تیرے تو جاما اے سید شاہ اسوارا سب کچھ
پر علی کا خون لیک نہیں لگن دے گی۔ گرامی قدر حضرات، امام مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایک دن اپنے بیڑے دے وچ تشریف فرمانے تے سیدہ زینب پاک دے نال گفتگو پہ کرتے ہیں تے آپ فرماتے ہیں کہ اے میری بہن زینب، میرے کو نا ایک دکھی کا پیغام ایک میرے کو پہنچی ہے، کسی دی رون دی آواز میں سنی ہے۔ تو پھر میں پوچھیا کہ رون والے تو کون ہیں؟ تو انہیں کہا کہ میں رون والا تیرے نانے کا دین ہوں، تیرے نانے کا میں نے سلام ہوں۔ سیدہ زینب پاک نے رو کے فرمایا، عرض کر دیا کہ میرا اسلام کیوں روندا سی؟ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دے رہے، آپ فرما دے رہے بہن زینب میں اسلام کو پوچھی ہے، اے اسلام تو رونا کیوں ہے؟ اسلام کہنے لگا ہے حسین جڑے بیڑے وچ دو پل کے جوان ہویا، اس بیڑے دے وچ میں پل کے جوان ہویا، جڑے بیڑے وچ دو سیرا کردا رہیا، اس بیڑے دے وچ میں سیرا کردا رہیا، جڑے سینے دے دو کھیلدا رہیا، اس نبی دے سینے دے وچ میں وسدا رہیا۔ اج یزیدیت آ گئی ہے، اج میں قربان، اج جڑا ہے اج میں کمزور ہو گیا۔ حسین آج اسلام نو خون دی لوڑ پہ گئی تے میں آکھیا میں اپنے پتر اکبر دا بھی خون دے دیواں گا، میں تینوں اپنے ویر قاسم دا بھی، اپنے ویر دے پتر قاسم دا خون بھی دے دیاں گا، میں اپنے ویر عباس دا خون بھی دے دیواں گا، میں اپنی آدھا اپنے غلامہ دا خون بھی دے دیواں گا، کیا تو پھر زندہ رہے گا؟ اسلام نے آگیا حسین اگر تیرے خون کا ایک قطرہ مل جائے میں قیامت تک زندہ رہاں گا۔ میں اسلام دے نال وعدہ کیتا ہے کہ میں تینوں اپنا خون دے دیواں گا۔ اسلام نے آگیا حسین جے تو مینوں ایک قطرہ خون دے کے تو مینوں زندہ کر دے جا میں تیرے نال وعدہ کرنا تو مینوں زندہ کر دے، میں قیامت تک تینوں بھی نہیں مرن دیواں گا، میں قیامت تک تینوں بھی نہیں مرن دیواں گا۔ تو ایک بار مینوں زندہ کر دے۔ پھر کربلا دے میدان دے اندر امام مقام نے ایک دا خون اسلام نو زندہ۔ اج جڑیاں اذاناں ہو رہی نے، اج جڑے خطبے ہو رہے ہیں، اج جڑے بیان ہو رہے ہیں، یہ حسین کا صدقہ ہو رہے ہیں، یہ انہوں نے انہوں نے قربانیاں دیتیاں ہوئی اج کام آ رہی ہیں، قیامت تک کام آن گیا۔ اج جڑا اذاناں ہو رہی ہیں تے دور تک آوازاں جا رہی ہیں، بغیر ڈر تے خوف جڑیاں اذاناں پڑھیاں جا رہی ہیں، یہ صدقہ حضور دی آل دا، یہ کربلا والے دا صدقہ ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دے صحابی آپ دا وصال ہو گیا۔ یزید حضرت امیر معاویہ دا پتر ہے، جی بھی حضرت نوح علیہ السلام آپ نبی سن دے پتر جڑا سرا پیچھے کافر ہو گیا، اور جڑا نمرود ہے یہ بھی حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد دے وچوں تے چنگیاں دے وچوں پیڑے ہو گئے تھے، چنگیاں دے وچوں آن کتنے سے پیر ویکھے ہون گے دنیا دے وچ تے انہاں تو بعد وچ آن والے انہاں دے پتر پیر نہیں بنے۔ تو یاد رکھیا جی کہ چنگیاں دے وچوں جڑے نہ پیڑے ہو گئے تے پیڑے وچوں رب چنگے بھی پیدا کر دیندا ہے کہ جڑے آندا ہے بعد وچ کوئی ایسا چنگا پیڑے دے وچوں پیدا ہوندا ہے کہ ان دی وجہ دے نال لوگ پھر دے باپ دی عزت بھی کردے ہیں، تے کئی چنگیاں دے وچوں پیڑے پیدا ہو جاندے نے، رہندے کہندے عزت جڑی باپ دی ہوندی وہ بھی مٹی چ مل جاندی ہے۔ دعا کریا کرو اللہ نیک پتر عطا فرمائے، نیک پتر۔ یزید جدو تخت نشین ہویا، کیونکہ حضرت امیر معاویہ تخت نشین سن، حضرت امیر معاویہ تو بعد یزید جدو تخت بیٹھا آگے تے انہیں اپنے قریبی جڑے لوگ سننا انہوں نے بیعت کروا لی کہ جلدی کرو میری بیعت کرو، اور میں تھوڑا بادشاہ، میں تخت نشین ہوں تھوڑا۔
حسین، حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر، حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر، حضرت سیدنا عبداللہ بن ابو بکر، انہوں نے میری بیعت نہیں کرنی، باقی میں بیعت کروا سکنا۔ انہوں نے کیوں نہیں بیعت کرنی سی؟ کیونکہ یہ یزید کے کردار جانتے سن، کیونکہ اصل حق جڑا سی نا حکمرانی دا اصل جڑا حق سی نا وہ اہل بیت اطہار دے کردا سی، مولا علی دے کردا سی۔ حضرت امیر معاویہ نے جڑی حکومت دیتی حضرت امام حسن علیہ السلام نے فرمائی عطا کی سی۔ حضرت امیر معاویہ تو بعد جڑا اصل حق بندا سی وہ تو بندا سی امام حسین دا۔ تو یزید اس بات کو ڈر گیا کہ یہ حکومت چلی جائے کہ واپس مدینہ طیبہ دے اندر، اصل حقیقی تا حکومت ہے ہی مدینے والے دی، آج بھی حکومت مدینے دی ہے، بولیے سبحان اللہ۔ یہ اتلے پتلے جڑے نا یہ اپنا نظام چل رہا نا، لیکن اصل حکومت ہے تو مدینے والے دی ہے نا۔ اصل راج آج بھی ساڑھے دلوں پہ بھی پوری دنیا پہ تھوڑے تو میرے نبی دا ہے۔ میری کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم غلام یزید کے تو تخت نشین ہویا تھے، انہیں خط لکھیا ولید بن عتبہ نو، مدینے کے گورنر نے خط لکھیا کہ یا تو یہ میری بیعت کرن، کہ اگر بیعت نہ کرن تو اس خط کے نال حسین کا سارا اتار کے تھے جڑا نہ میرے پورے ملک شام بھیج دے۔ وہ جو خط جڑا سی نا وہ ولید بن عتبہ کے کول جس ویلے پہنچیا تے انہیں خط پڑھیا تے بڑا پریشان ہویا کہ جڑا گورنر مدینہ سی یہ اہل بیت اطہار دا بڑے عاشق سی، حضور دی آل دے نال بڑا پیار کردا سی، حضور دی آل نال بڑی محبت کردا سی۔ عشاء دی نماز دا ٹائم ہے تے انہیں اپنے ایک ساتھی نو بھیجیا کہ امام حسین علیہ السلام نے تے عبداللہ بن زبیر انہوں نے مسجد میں نماز ادا کر لی ہوئے گی، تو انہوں نے پیغام دیو کہ تہانوں گورنر مدینہ بلا رہے ہیں، ذرا گورنر ہاؤس آیا جائے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نماز پڑھ کے بیٹھے ہوئے، نمازی اپنے گھر کی طرف جا رہے ہیں کہ مسجد کے اندر دین دی گلاں ہو گئی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر امام علی مقام دونوں بیٹھ کے دین دی گلاں پہ کر دے ہیں۔ جس وقت پیغام ملیا کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھن لگے تھے، حضرت عبداللہ بن زبیر عرض کرتے ہیں حضور رات کا ٹائم ہے کہ میں نے کوئی خریت نہیں لگتی، کلے نہ جاؤ، ہو سکتا ہے کہ تھوڑے جو وہ حملہ کر رہے ہیں۔ میں سنیا کہ حضرت امیر معاویہ کا وصال ہو گیا، آپ نے فرمایا کہ میں بھی نہیں سنیا کہ حضرت امیر معاویہ کا وصال ہو گیا، کہ شاید اس معاملے کے اندر میرے نے کوئی گل کرنا چاہتے ہو۔ امام علی مقام چلتے چلتے اپنے گھر کے 30 افراد امام حسین نے اپنے نال لے لے، تلوار نال پکڑا دیا، فرمایا کہ میں جب گورنر ہاؤس کے وچ جاواں کہ اندر اگر گرما گرمی پیدا ہو جائے، اگر میری آواز بلند ہو جائے تو تسی جلدی کے نال گورنر ہاؤس کے وچ آ جایا جائے، جی اگر میری آواز بلند نہ ہوئے تو تسی باہر ہی کھڑے رہنا، انتظار کریا جائے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے گورنر ہاؤس کے وچ آئے تو اتنے مروان بھی بیٹھا، مروان بڑا ظالم ہے، اہل بیت اطہار کا دشمن۔ وہ ولید بن عتبہ نے کہہ رہا کہ اے ولید اگر حسین مان جائے بیعت واسطے ٹھیک ہے، تو یہ بھی سر قلم کر دیں معاذ اللہ۔ امام علی مقام جڑے ویلے گورنر ہاؤس کے وچ پہنچے نے تو ولید بن عتبہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا، ہاتھ چومے، بوسہ دیتا، اپنی سیٹ سے بٹھایا، احترام کیتا کہ آج میرے آندے نے نا کہ ماہی آوے ساڑھے بیڑے کہ رنگ چڑھ جانے۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ میرا مرشد میرے بیڑے آوے، ہر انسان چاہتا ہے کہ جڑا میرا پیر جڑا سید میرے بیڑے پہ آوے قدم لا جائے کہ میرے بیڑے دے وچ رونق آ جائے، تے رب دی رحمت نازل ہو جائے۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ جڑا میرا جتنا میں پیار کرنا وہ میرے بیڑے ضرور آئے۔ امام علی مقام جو گورنر ہاؤس میں گیا کہ ولید نے ادب و احترام کے نال اپنی کرسی پہ بٹھایا، آپ ہی بیٹھ گیا، انہوں نے خط پیش کیا، کہنے لگے جی آپ خط کہ حضرت امیر معاویہ کا وصال ہو گیا کہ یزید تخت
امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے فرمانے نے کہ میں نے یہ لگے رہا جی میں نانے دے وعدے پورے کرنے کا ویلا آ گیا۔ آپ نے خط پڑھے آتے خط پڑھ کے نہ بڑے رنجیدہ ہوئے بڑے پریشان ہوئے کہ وہ ویلا آ کے جڑے میرے نانے نے میرے بچپن کے بچے گلا میں سکھائیاں سننا سمجھائیاں سن پتر تو شہید ہونے گا لگتا ہے وہ ویلا آ گیا۔ حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام گورنر ہاؤس دے وچ خط پڑھ کے تے آپ پریشان ہو گیا واپس تشریف لے کے آ رہے تے دل میں خیال آیا کیوں نہ میں اپنے نانا جان دے روزے تو ہو کے جاواں۔ سارے گھر والے کو کہنے لگے کہ تسی گھر پہنچو کہ میں ذرا اپنے نانے دے روزے تو ہو کے آیا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ اپنے نانے دے روزے تے آ گئے، کملی والے دے روزے تے آ کے عرض کر دے نماز آگ دے نا والیاں عرض کر دے نانا اج میں گورنر ہاؤس دے وچ گیا شہید تخت نشین ہو گیا اج میں خط پڑھ کے آیا سنیا اج میری ماں بھی کوئی نہیں اج میرا باپ علی بھی کوئی نہیں نانا تسی بھی کوئی نہیں اج میں کدے نال مشورہ کراں تے خبر دے وچ آواز ہے پتر حسین رونا جے مشورہ کرنا ہے تے اپنی بہن زینب دے نال کر لے جے مشورہ کرنا ہے تے اپنی بہن زینب دے نال کر لے جے بالکل عین کاپی ہے تے ماں سیدہ فاطمہ الزہرا دی اگر مشورہ کرنا ہے تے اپنی بہن زینب دے نال کر لے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام سن کے نا میرے امام گھر آئے تھے گھر آ کے نا تو میرے امام نے مقام بیٹھ گئے تے سیدہ زینب پاک قرآن میں پڑھ دیا نہیں سیدہ زینب پاک نے بچپن دی گل عرض کرا تے ایک دن قرآن میں پڑھن تے سر تو قرآن پڑھ دیا نا دوپٹہ اتر گیا تے سیدہ فاطمہ الزہرا نے دوڑ کے جا کے نا بیٹی کے ساتھ دوپٹہ دے کے فرمایا جی تھے کی ہویا جی گھر میں مرد کوئی نہیں پر دوپٹہ ساتھ رکھ کے قرآن پڑھی جائے تے سیدہ زینب پاک نے عرض کی تھی امی جی جب میں قرآن پڑھنی ہے نا مینوں نہیں پتہ چلتا میرے ساتھ دوپٹہ کدوں اتر گیا جب میں اپنے رب دے نال گلاں کراں مینوں پتہ ہی نہیں چلتا۔ اس طرح سیدہ زینب پاک نے قرآن پڑھنا میرے امام نے مقام جب سیدہ زینب پاک نے کول گیا نا کہ آپ قرآن کی تلاوت پہ کر دیا قرآن کی تلاوت کر رہی ہیں ماں تلاوت قرآن کرنے والی ہو گئے تے باپ علی ہو گئے جڑا کہے کہ میں گھوڑے دی رکاب تے قدم رکھن تو پہلے قرآن مکمل کر لینا تے یہو جے پتر پھر جڑے نے نا نیزے دی نوک دے قرآن پڑھ دے تے بہن ہوئے قرآن پڑھنے والی ماں بھی قرآن پڑھنے والی سادہ کرانا قرآن پڑھنے والا ہوئے تے پھر وہ اس دنیا تو چلے بھی جان سارے تاڑ تو علیحدہ بھی ہو جائے تے لب پھر بھی قرآن والے ہی ہلدے نے جنہاں نے قرآن نال وفا کیتی ہوئے پھر قرآن انہاں دے نال وفا کر دے پھر قرآن انہاں نال وفا کر دے۔ سیدہ زینب پاک نے قرآن مجید پڑھ کے بند کر کے آگے نا تے پیر دے کندھے تے ہاتھ رکھ کے کہنے لگے میرا پریشان کیوں ہے تے آج ادھی رات ویلے اپنی بہن دے گھر تے سیدنا امام نے مقام رو کے فرماتے نے انج لگدا جی میں نانے دے وعدے پورے کرن دا ویلا آ گیا ہے۔ یزید نے خط لکھیا ہے کہ میں اودی بیعت کراں کہ اے میری بہن میں اودی بیعت کدے کراں کوئی یزید شرابی بھی ہے نشہ کرنے والا اور بہن تے بھائی دے نکاح نوں جائز سمجھن والا زنا کرنے والا میں اودی بیعت کیویں کراں میں اپنے پاک ہاتھ اس پلیت دے ہتھاں دے وچ کیویں دے دیواں آ ہاتھ وہ ہاتھ نے جڑے نانا مصطفیٰ دے ہتھاں دے وچ رہنے یہ ہاتھ وہ ہاتھ نے جنہاں نوں علی نے چومیا ہے یہ ہاتھ وہ ہاتھ نے جنہاں نوں میری امی سیدہ زہرا پاک نے چومیا ہے یہ ہاتھ وہ ہاتھ نے جنہاں نوں کدی ابو بکر نے چومیا جنہاں نوں کدی عمر نے چومیا جنہاں نوں کدی عثمان نے چومیا جنہاں نوں کدی علی نے چومیا تے بلال حبشی نے چومیا ہے۔ فرمایا انہاں ہتھاں نوں پاک لوگاں نے چومیا ہے تے میں پاک ہو کے تے پلیت دے ہتھاں دے وچ ہاتھ کیویں دے دیواں
سیدہ زینب پاک عرض کر دے نبیرہ پھر کی کرنا ہے؟ فرمایا کہ میں مدینہ چھوڑ دیا گا لیکن میں اپنے ہاتھوں یزید کے ہاتھوں دے وچ نہیں دیا گا تے جے اگر میں ایتھے مدینہ طیبہ دے وچ ٹھہریا رہیا تے یزید نے میرے نانے دے روزے تے حملہ کرنا ہے تے میں نہیں چاہتا کہ میرے نانے دے روزے تے خون ایسیاں ہونا میری وجہ دے نال میں مدینہ چھوڑ دیا گا اتنی گل کر کے نا میرے امام کے مقام دروازے والے ٹر پے تو سیدہ زینب پاک بول کے عرض کر دے نبیرہ کدھر چلے ہو؟ فرمایا میرا دل کر لے کہ میں جانے والی نانے دے روزے تو ہو جاواں نکی جی سکینہ 7 سال کی بیٹی میرے امام دی انہوں بھی انگلی کے نام لگا لیا تو سیدہ زینب پاک رو کے عرض کر دیا نبیرہ یہ تیرا نانا ہے تو میرا بھی تو نانا ہی ہے نا اچھا بولیے سبحان اللہ آپ اٹھا کے بولیے سارے سبحان اللہ یہ تیرا نانا ہے تو میرا بھی تو نانا ہے نا جب تسی نانے نو ملنا ہے تو میرا نہیں دل کردا میں بھی آخری بار اپنے نانے نو مل لواں پھر آ کے تیاریاں کرنے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل دے نبی کریم دی قبر انور تے آ گئے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑے ویلے قبر انور تے آئے نے حضور دے روزے تے آ کے میرے امام نے کلاوہ لے لیا قبر دی اوپر کلاوہ لے کے لیٹ گئے تو رو کے کہنے لگے نانا آج تیرا حسین مدینہ چھڑ کے چلے آئے آج وہ حسین مدینہ چھڑ کے چلے آئے جڑے حسین اپنے لوگ جدے واسطے تو ممبر چھوڑ دینا آج حسین تیری عزت واسطے مدینہ چھڑ کے چلے آئے آج وہ حسین مدینہ چھڑ کے چلے آئے جنہوں اپنے کھلیاں دے بٹھا کے جڑے مدینے دے گلیاں دے وچ سارا کھلوا دے رہے آئے امام علی مقام نے اس طریقے دے نال گنبد خضرا والے ویکھیا کبوتر پہ اڑ دے نے انہاں کبوتراں والے ویکھ کے فرما دے نے واہ کبوترو تسی کتنی عظمت والے ہو تسی میرے نانے دے روز دے قیامت تک کرو گے میں نبی دا دوترا ہو کے اج مدینہ چھڑ کے چلے عرض کر دے نے نانا ایتھے اپنے بھی آن گے ایتھے بغانے بھی آن گے عرض کر دے نے نانا ایتھے ہواواں بھی آن گیاں ایتھے پرندے بھی آن گے پر نہیں آوے گا تیرا دوترا حسین نہیں آوے گا امام علی مقام بھی رو رہے سیدہ زینب پاک بھی رو رہی ہیں تے نکے جی سکینہ اپنے نانے دے روزے دے جالے نو پکڑ کے رو رہی ہیں تے رو کے فرما دیا نے جالے چمکے روزے والی اے جالی چمکے اے روزے والی تے کر دی عرض سکینہ کملی والیاں چھوٹے چلے آئے آج تیرا شہر مدینہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ روندے رہے اپنے نانا جان دے قبر تے روندے روندے امام دی اکھ لگ گئی تو کملی والے خواب چاہ گئے میرے حضور خواب چاہے سفنے اندر میرا ماہی ملیا کہ میں گالے میں چپا رہی باواں دردی ماری اکھ نہ کھولا کتے پھر بچھڑ نہ جاواں میرے امام علی مقام نے جدو اپنے نانا نو خواب نے بچ وکھیا کہ کملی والے نے سر اٹھا کے نا حسین دا اپنی گودی دے وچ رکھ لیا اپنی گودی دے وچ سر رکھیا فرمایا پتر حسین وہ ویلا آگے دنیا میں بشارتہ دیتا رہا تے پترا تیر تے تلوار دے سائے دے نیچے ان اللہ مع الصابرین دے ورد کرنے نے تیرا صبر ویکھ کے قیامت تک دنیا نے صبر کرنا ہے کہ پتر حسین انج دا صبر کر کے جائے کہ تیرا صبر ویکھ کے دنیا صبر کر دی رہے میرے امام علی مقام دی اکھ کھل گئی کہ آپ نانا جان کے قبر تو اٹھ کے سیدہ زہرا پاک دی قبر تے آ گیا کہ بڑی دیر تک امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی امی جان دی قبر تے بیٹھ کے روندے رہے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے رو رو کے عرض کر دینی اماں تیرا حسین مدینہ چھڑ کے چلے ہے او حسین مدینہ چھڑ کے
چلے آئے جدیاں اکھیاں دے وچ سرما ڈال دی رہی ہیں جدیاں زلفاں نوں تیل لگا دی رہی ہیں زلفاں سوار دی رہی ہیں اج تیرا حسین و مدینہ چھڑ کے چلے آئے جنوں قرآن دیا لوریاں دی رہی ہیں اج تیرا حسین مدینہ چھڑ کے چلے آئے جدہ متھا چوم دی رہی ہے جدے نال پیار کر دی رہی ہے بڑی دیر تک حسین اپنی امی جان دے قبر دے بیٹھ کے رو دے رہے اچانک سیدہ زہرا پاک دی قبر ہل گئی قبر وچوں آواز آئی پتر حسین رونا ورنہ قبر دے وچوں باہر آ کے مینوں چپ کرانا پہ جائے گا پتر حسین رونا جدو تیر تے تلوار کھا کے کھوڑے تو زمین دے آوے گا میں زمین دے نہیں ٹکن دے واگی تھلے فاطمہ دی چھولی ہووے فرمایا کہ پھر تھلے فاطمہ دی چھولی ہوگے گی تیر تے تلوارہ کھا کے جب تو کوڑے تو زمین تے آئے گا کرامی قدر حضرات سیدہ زینب پاک بھی اپنی امی جان دی قبر دے بیٹھ کے بڑی دیر تک رو دیا رہیاں سیدہ زینب پاک نے بھی رو کے عرض کی تھی امی جی جب تیاں ودیاں ہوتیاں نے تھے ماما بڑے چاہاں دے نال ودیا کر دیا نے آج کدی تو ہوندی کہ آج میں نے ودیا کر دی اما آج میں اپنے ویر دے نال مدینہ چھوڑ کے چلی نا اپنے ویر حسن دی قبر تو ہو کے جنت البقیع دے وچ ہو کے میرے امام میرے مقام اپنے گھر آئے آ کے سواریاں تیار کیتیاں گئیاں سیدنا علی اکبر سیدنا امام قاسم سیدنا عباس علمدار اہل بیت اطہار میں سارے نے اپنی سواریاں تیار کر لیا ادھر سواریاں تیار ہوئی ہیں ادھر مدینے والے فجر کی نماز پڑھنے واسطے مسجد جا رہے ہیں انہوں نے آ کے دیکھا کہ مدینے والے مدینہ چھڑ کے کدھر چلے گئے کہ وہ نماز پڑھنا بھول گئے تو سیدھا امام حسین کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کے عرض کرتے ہیں لاجے والے کدھر چلے ہو فرمایا کہ مدینے والے ہو تو خانو مدینہ مبارک ہو رہے میں مدینہ چھڑ کے چلے ہوں انہاں عرض کی تھی لاجے پالا دنیا تو خانو بیکھن آتی ہے تسی کنہاں نو بیکھن چلے ہو آپ نے فرمایا کہ حشر تک آنکھے گی دنیا کربلا والا حسین اور حشر تک آنکھے گی دنیا کربلا والا حسین دین دا حامد بنیا لا الہ والا حسین گرامی قدر حضرات فرمایا کہ ہن میں مدینے والا حسین نہیں ہوں ہن میں کربلا والا حسین ہوں جدو تیرے کے میرے نبی نے مکہ چھوڑیا سی نا وہ تو حضور دی عمر 56 سال سی جدو حسین نے مدینہ چھوڑیا جدو حضور نے مکہ چھوڑیا وہ تو 56 سال قبری والے دی عمر سی جدو حسین نے مدینہ چھوڑیا وہ تو حسین دی عمر 56 سال سی اسی عمر دے وچ حضور نے مکہ چھوڑیا اسی عمر دے وچ آ کے حسین نے مدینہ چھوڑ دیتا آج بھی کوئی مدینے جاوے کہ یقین کرو آخری میرے بندے تے چیخاں نکل جاندیاں نے کہ بندہ موڑ مدینے والے بیٹھ کے کہندا مدینے والے آ تو میں نے موڑ بلاوی میں تیرے روزے تے پھر آواں گا میں تیرے روزے تے پھر آواں گا اس حسین نے مدینہ کیوں چھوڑیا ہوئے گا جندا بچپن بھی مدینے گزریا جندا بڑھیپا بھی مدینے گزریا جندی جوانی بھی مدینے گزری جندا سب کچھ مدینے کے اندر اس سونے حسین نے مدینہ کیوں چھوڑ دیتا ہوئے گا جندی شکل دے وچ مصطفیٰ دی صورت نظر آتی سی جندی صورت دے وچ مصطفیٰ کریم دی صورت نظر آتی جس ویلے اہل بیت اطہار اپنی سواریاں ٹورن لگے تو سیدہ زینب جدو وہ وسط کار تالا لگان لگی نا کہ ہورن نے چیخاں نکل گئیاں وکھن والے نے چیخاں نکل گئیاں سیدہ زینب پاک نے جڑے ویلے سیدہ فاطمہ تو زہرا دے وسطے کر تو جندرا مارے مدینے والے دی چیخاں نکل گئیاں سارے مدینے دے عورتیں آگے سیدہ زینب پاک دے قدموں پہ چوم دیاں نے نکے نکے بچے آگے اور محمد دے قدم پہ چوم دے نے جوانے آگے علی اکبر دے قاسم دے قدم پہ چوم دے نے وڈیرے آگے امام حسین دے قدم پہ چوم دے نے کہ ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں کدھر چلے ہو تسی مدینے والے ہو آگے اے مدینے والے ہو مدینہ چھڑ کے نہ جاؤ
سیدہ زینب پاک نے جڑے ویلے ماں دے حجرے نو جنرا مارے تے ویکھن والیاں دے چیخاں نکل گئیاں اے جنرے مارے اے گھرانو زینب تے روندی کر کر ساری وطنا والیوں تسی خیری برسو اج ساڈی کھوج تیاری امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو اپنی امی دا گھر چھوڑیا وہ گھر جتھے قرآن نازل ہوتا رہا وہ گھر جتھے سیدہ زہرا پاک اپنے پترا نوں لوریاں دیندیاں رہیاں وہ گھر جتھے نانا مصطفیٰ واسطہ رہا جتھے اللہ دا رسول واسطہ رہا جدو وہ گھر چھڑیا کہ حوراں دے چیخاں نکل گئیاں فرشتے بھی رون لگ پے آسمان بھی ہویا زمین بھی ہوئی میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں جڑے میرے ٹرن لگے نا تو مدینے کے جوں تو باہر نکلنے لگے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سکرہ کو فرمایا کہ بیٹی اسی چلے ہیں تو کچھ ذرا اتنے رہو تو سیدہ سکرہ نے اپنے ابو دے چہرہ دیکھ کے عرض کی تھی ابو جی میں نہیں جانا فرمایا نے دیئے تو نہیں جانا تو بیمار ہے نا تے تیرا شوہر گھر موجود نہیں ہے تے ایسے واسطے تو نہیں جانا تے تیری طبیعت بھی نساز ہے تے انج کر کے نا علی اکبر کا چہرہ دیکھیا بہن نے تے علی اکبر سمجھ گیا کہ میری بہن سغرا میں کی کہنا چاہتی ہے سیدہ علی اکبر ٹردے اپنے پاپے حسین سے بولے آگے کہنے لگے ابو جی کہ تہاڈی بہن زینب جا سکتی ہے تو میری بہن سغرا نہیں جا سکتی فرمایا پترا جڑیاں پریشانیاں تیری بہن زینب برداشت کر سکتی ہے نا تو تیری بہن سغرا دے کول برداشت نہیں ہونی جڑیاں مصیبتاں دے وچوں تیری بہن زینب نے گزرنا ہے نا وہ ان دے کول برداشت نہیں ہونا کیونکہ جڑی زینب ہے نا یہ علی کی بیٹی ہے تے سغرا حسین کی بیٹی ہے تے اس واسطے ان دے کول وہ مصیبتاں برداشت نہیں ہونی علی اکبر آ کے نا تے بہن کا ماتھا چوم کے کہنے لگے نہیں بہن میں تیرے نال وعدہ کرنا میں 1 مہینے بعد آ کے تینوں لے جاواں گا تے تو ایتھے رہ حضرت سیدنا علی اکبر امام قاسم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قافلہ یہ چلا گیا وہ جتھے قدم لگے سننا سیدنا علی اکبر پاک دے سیدہ سکرہ پاک نے اپنے پیر دے قدمہ دے نا گرد جڑا سی نا اتھے دائرہ بنا دیتا کہ روز شام دے ویلے عصر دے ویلے آج اپنے پیر دے قدمہ میں یہ خدی ہوئی جڑے ویلے 6 مہینے گزر گئے علی اکبر نہ آیا کہ بڑی عید آ گئی کہ نانے دے روزے تے آ کے رو کے عرض کر دیا نانا دیکھ لے سارے پردیسی ویر اپنے بہنہ دے کولے آ گیا نا کہ میرا ویر علی اکبر نہیں آیا میرا ویر نہیں آیا کہ سیدہ سغرا پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری زندگی آپ رو دیا رہی ہیں اگے جا کے میں اگے جمعہ دے بیچے اور بھی انہاں دی میں گل عرض کراں گا کہ جدو سیدہ زہرا پاک دا وصال سیدہ سغرا پاک دا وصال ہویا تے آپ دی اکھیاں میں کھلیاں سن تے وصال بھی ہو گیا تے اپنے ویر دی اڈیکاں ہی کر دیا رہی ہیں کہ کیڑے ویلے میرا ویر پھر دوبارہ آوے گا اس واسطے عاشق بول کے کہندا کہ سیدہ سغرا جدوں سیدہ سغرا دا جدوں وصال ہویا تے اکھیاں کھلیاں رہیاں بیمار دیاں ویخ مرد تو بعد بھی نہیں بھولیاں پیر صدرہ تیرے انتظار دیاں مرد تو بعد میں سیدہ سغرا پاک اپنے پیر نو دیکھ نہیں رہیاں اللہ میری ہوئی تہاڑی حاضر قبول فرمائے آمین و آخر دعویٰ الحمدللہ رب العالمین
بدل جانا ہی رات